غوث پاک کے شہزادے بیٹھے ہیں، سرزمین انبیاء، سرزمین صحابہ، سرزمین اہل بیت کے دوران میں اس سرزمین کو رسول پاک کا ملک فرمایا، یعنی شام سے تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کہ میں مختصر وقت کے لیے آیا ہوں، تو آپ حضرت کے مواعظ حسنہ سماعت کریں اور خوب برکتیں لو۔ ایک سٹینڈ حضرت کے لے لے ہیں، یہ پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے تمام جہان کا پڑھنے والا ہے۔ سب سے افضل درود، سب سے افضل نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ إخواني الشيوخ وأحبابي طلاب العلم الشرعي، معزز علماء اکرام اور میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ طلبہ اکرام، أحييكم جميعا وأتمنى في المستقبل أن أراكم من العلماء. میں ان تمام طلبہ کے مسکراتے چہروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آنے والے دنوں میں ان کو بڑا عالم بنائے۔ يروي الإمام البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بالصبيان يسلم عليهم. بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کریمہ کی یہ شان تھی کہ آپ بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو ان کو سلام پیش کرتے۔ كان يهتم عليه الصلاة والسلام بتربيتهم الإيمانية. سلام تو ان بچوں کو کرتے تھے لیکن حقیقت میں سرکار ان کی تربیت فرما رہے ہوتے تھے کہ سلام کیسے کرتے ہیں۔ لم تر الإنسانية أعظم من رسول الله في حنانه على الأطفال. پوری انسانیت نے ایسی محبت کرنے والا، بچوں پر شفقت کرنے والا پوری انسانیت میں کوئی ہے ہی نہیں۔ كان إذا جاءه سيدنا الحسن والحسين وكانا صغارا، کہ جب حضور کے دربار میں آپ کے نواسے حسن اور حسین تشریف لے آتے اپنے بچپن میں، اركبهما على ظهره وراح يمشي على يديه ورجليه. وہ آقا کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے اور حضور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں پر ایسے چلاتے کہ جیسے کوئی سواری ہو، ويقول نعم الجمل جملكم. اور خود سرکار ان کے لیے فرماتے تھے، یہ الفاظ حضور کے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور ان سے یہ فرماتے تھے کہ تمہاری سواری سے پیاری کوئی سواری نہیں۔ كان حبه للأطفال رائع. حضور کی بچوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ بے مثال ہے۔ مرة سيدنا أحد الصحابة أسامة بن زيد كان صغيرا. صحابہ میں سے ایک چھوٹی عمر کے صحابی ہے جن کا نام ہے اسامہ بن زید۔ ركض أمام النبي عليه الصلاة والسلام فوقع على الأرض فشج شفته.
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے وہ اپنے بچپن میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، گر پڑے، ہونٹ ان کا پھٹ گیا۔ فقال للسيدة عائشة أميتي عنه الدم امسحي عنه۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے عائشہ ان کے بہتے خون کو صاف کرو۔ تقول السيدة عائشة فقدرت، تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے اس خون اور اس منظر سے کراہیت آئی۔ فقام رسول الله وراح يمسح الدم عنه ويقول لو كان أسامة بنتا لكسوته وحليته۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لبوں سے اس خون کو صاف کیا مسکراتے ہوئے، اور فرمایا کہ اگر اسامہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کو بہترین لباس بھی پہناتا۔ كان إذا جاء سيدنا الحسن والحسين قبلهما وضمهما ووضعهما على فخذيه۔ اور جس وقت میں یہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور پہلے ان کے ماتھے کو چومتے، پھر انہیں سینے سے لگاتے اور پھر انہیں اپنے زانو مبارک پر بٹھاتے۔ جاء سيدنا الحسين فقبله وأجلسه على فخذه۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسین تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے ان کو چوما اور ان کو بٹھایا اپنی زانو مبارک پر۔ وكان عنده الأقرع بن حابس التميمي، تو وہاں پر اقرع بن حابس التمیمی یہ بھی موجود تھے، أحد القساة، ایسے لوگ کہ جن کے دل سخت تھے۔ فقال أتقبلون صبيانكم؟ تو حیرت کے بارے کہا کہ آپ چومتے ہیں اپنے بچوں کو؟ آقا نے فرمایا ہاں بالکل۔ قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم۔ تو کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک اپنے کسی بچے کو نہیں چوما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ سرکار نے فرمایا ڈر اس سے اللہ نے تیرے دل سے رحم کو اٹھا دیا ہے۔ ثم قال من لا يرحم لا يرحم۔ اس وقت فرمایا حضور نے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوگا۔ انظروا إلى هذا المشهد العظيم الذي فيه سيدنا الحسين قادم من آخر المسجد إلى المنبر الذي يقف عليه رسول الله۔ اب سوچو اس منظر کو کہ جلوہ کر اے سرور کونین اپنے منبر شریف پر اور سامنے سے امام حسین اپنے بچپن میں اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے حضور کی جانب پڑھ رہے ہیں۔ رسول الله على المنبر وسيدنا الحسين صغير عمره 2 سنين، نعم يتمايل بين الصف فيقع ويقوم ويقع ويقوم۔ اور سیدنا امام حسین کی عمر مبارک 2 سال ہے، کبھی دائیں کو ڈھل کے تو کبھی بائیں، اور اس طرح سے وہ جھومتے ہوئے حضور کے دربار میں آ رہے تھے۔ النبي يخطب الجمعة على المنبر، اور حضور کا خطبہ جمعہ جاری تھا منبر شریف پر۔ نزل من على المنبر، حضور نے جیسے ہی اپنے پیارے کو دیکھا منبر سے نیچے اتر گئے، وحمل سيدنا الحسين اور سیدنا امام حسین کو اٹھا لیا أو الحسن اور سیدنا امام حسن کو، وطلع به على المنبر، اور منبر شریف پر آ گئے سرکار۔ ثم قال، وكان سيدنا الحسن وليس الحسين، اور وہ سیدنا حسن تھے، امام حسین نہیں، إن ابني هذا سيد میرا یہ بیٹا سید ہے، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين۔ اور اسی کے ہاتھوں سے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جب تلوار دھنے گی تو یہ ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ من على المنبر نزل
ليضم حفيده سيدنا الحسن. حضور نے اپنے خطبے کو چھوڑ کر اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا دیا. اسمعوا إلى الأعجب والأجمل. سنو اس سے بھی شاندار ایک اور بات. المرة سيدنا الحسين. اور اس مرتبہ امام حسن نہیں، امام حسین ہے. سجد وبجانبه سيدنا الحسين كان صغير السن. حضور نماز ادا فرما رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہے، اور حضور کے ساتھ ہی امام حسین بیٹھے ہوئے. النبي وهو ساجد صعد على ظهره سيدنا الحسين. امام حسین نے دیکھا منظر بڑا پیارا ہے، نانا کی پشت مبارک سامنے نظر آئی، چڑھ گئے نانا کی پشت پر. وبقي النبي ساجدا. حضور نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا ہی نہیں. دقيقة دقيقتين والنبي ساجد. منٹ 2 منٹ گزر گئے اور حضور سجدے میں ہیں. ثم رفع رأسه پھر آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھایا وأنهى صلاته اور اپنی نماز مکمل فرمائی. ثم قال للصحابة اور اس کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، إن ابني هذا ارتحلني. میرا یہ بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا اور میں سجدے میں تھا. وخشيت أن يقع على الأرض إذا قمت فبقيت ساجدا. مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اپنا سر سجدے سے اٹھاتا تو میرا حسین گر جاتا. رأيتم عنایت النبی بالاطفال. اب آپ کو پتہ چلا کہ حضور کی وہ خاص رحم دلی تھی بچوں کے لیے. اسمعوا سنو وتلذذوا واعرفوا كيف تربون ابناءكم. اور حلاوت محسوس کرنا اس واقعے کی اور سمجھنا کہ کیسے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنا ہے. دخل النبي المسجد وعلى كتفه بنت ابنته أمامة. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مسجد میں داخل ہوئے کہ آپ کی نواسی امامہ وہ آپ کی گود میں ہے. بنت صغيرة چھوٹی سی بچی لم تمشي بعد. ابھی وہ چلنا نہیں جانتی. يحملها على كتفه. آقا علیہ السلام نے اٹھا رکھا تھا اسے اپنے کاندھے مبارک پر. شوف سنو ويدخل الصلاة وهو يحملها. حضور جماعت کی امامت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اپنی نواسی کو اٹھائے. فيركع فيضعها بين يديه. اور جب رکوع آیا تو حضور نے انہیں اپنے سامنے بٹھا دیا. يعتدل ويرفعها. اور جب اٹھے تو پھر دوبارہ اٹھا لیا. ويسجد ويضعها بجنبه. اب جب سجدے میں گئے تو پھر اپنے سر انور کے پاس بٹھا دیا حتى انتهت صلاته. اور پوری نماز حضور نے ایسے ہی ادا فرمائی. صلوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. هذه هي تربية النبي. یہ ہے آپ کے محبوب آقا کی تربیت بچوں کے لیے. يا أولاد اے بچوں النبي سلامت رہے